بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جو بہت شدت سے اپوزیشن اس ملک کی مانگ رہی تھی، یعنی نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ہماری اسمبلی کا سیشن۔ آج وہ سیشن ہو رہا ہے، 11 بجے وہ سیشن ہوگا، اور اس میں آج ہو سکتا ہے یہ اس وقت پہ یہ قرارداد زیر بحث نہ آئے، لیکن بہر صورت اس سیشن میں اب نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کے اوپر جو ریفرنس، صدارتی ریفرنس کیا ہوا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ توقع ہے کہ شاید آج اس پہ بھی کچھ فیصلہ آ جائے، لیکن قطع نظر اس کے اصل امتحان ہمارے سیاستدانوں کے ایمان کا ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس کو ایڈریس کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے جلدی الیکشن بھی ہو جائیں۔ الیکشن ہو یا نو کانفیڈنس فیل ہو، دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی پروسیس آگے بڑھنا چاہیے، کوئی غیر آئینی قدم کہیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہوگا کہ اپوزیشن اپنی نو کانفیڈنس موشن یا وہ موو وہ اپنے واپس لے گی، اور پھر پرائم منسٹر الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اپوزیشن کی ناکام ہو جائے گی۔ انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ ان کے پاس یہ خفیہ کارڈ ہے، وہ کیا ہے وہ خود ہی جانتے ہیں، لیکن وہ مطمئن نظر آتے ہیں، کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں اگر پرائم منسٹر کامیاب ہو جاتے ہیں اور نو کانفیڈنس موشن فیل ہو جاتی ہے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط سیاستدان کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ اس قوم کا مستقبل سنوارنا چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ اس قوم کے اندر سے بے ایمانی اور ریاکاری اور یہ کرپشن کی لعنت کو نکال دیا جائے، اس کو پاکستان کے عوام نے وہ بھرپور ساتھ نہیں دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ عوام نے تو جتنا ساتھ دینا تھا دیا، اس سے بہت زیادہ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاہ چہرے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جن کو عوام نے اپنے ووٹ سے پہنچایا، جو اپنے آپ کو منڈی میں بٹھا کے اپنا بھاؤ لگواتے رہے۔ کیا ضمیر اتنی سستی چیز ہے کہ اس کو یوں فروخت کر دیا جائے؟ یہ ہمارے عوام نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ وہ بدنما چہرے جو اپنے ہی لیڈر کو وقت پہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو کم از کم اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو وہ سزا دی جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں خود کوئی ایسی پشیمانی، شرم وہ نظر نہیں آتی۔ وہ دندناتے ہوئے پھر بھی آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں 27 تاریخ کو پرائم منسٹر نے ایک جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے جو کہ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، اور اسی جلسے کے تناظر میں یا اسی کے لیے پرائم منسٹر نے ایک ریکارڈڈ بیان بھی کل ایشو کیا۔ اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ لوگوں کو حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل اور جھوٹ کو ایک ہی دفعہ دفن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے 30 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے دو خاندانوں کی حکومت
اور کچھ ٹولہ وہ لگاتار اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، پیسہ باہر لے جاتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں اور پھر آ کے دوبارہ حکومت کرتے ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں۔ کیا یہ ملک اسی لیے بنایا گیا تھا کہ چند لوگ اس کو لوٹتے رہیں؟ پرائم منسٹر نے لوگوں سے کہا کہ آپ بڑی بھرپور حصہ لیں 27 کے جلسے میں، اپنی شرکت کریں اور ایک پیغام، ایک میسج دیں قوم کو کہ ہم لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کرپشن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایک صاف ستھرا ماحول چاہتے ہیں، اور جو بکاؤ سیاستدان ہیں ان کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ان حالات میں توقع ہے کہ شاید لوگوں کے ضمیر جاگ جائیں۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی، خواتین وغیرہ جو کہ منحرف تھے، وہ آ کے پرائم منسٹر کے سامنے پیش ہوئے، شرمندگی کا اظہار کیا اور وہ واپس آ گئے، لیکن کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ منحرف نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح وطن کا خون نچوڑنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، وہ بلیک میلر کے طور پہ سامنے آتی ہیں۔ وہ ہر حکومت جس کو واضح میجورٹی نہیں ملے گی، اس کی وہ اتحادی بنے گی اور اپنے جثہ سے کہیں زیادہ حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ پارٹیاں آج حکومت کے ساتھ ایک طرف حکومت کی کشتی میں پاؤں رکھ کے کھڑی ہیں اور دوسری طرف وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات پہ مذاکرات کرتے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ کس سائڈ سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ ان پارٹیوں نے روزانہ کی بنیاد پہ مذاکرات کے بعد یہی کہا کہ ہم ابھی فیصلہ نہیں کر سکے، بس جلدی فیصلہ کر لیں گے۔ یہ فیصلہ ہے کیا؟ فیصلے میں تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ اصول کے ساتھ ہیں یا بے اصولی کے ساتھ ہیں، آپ برائی کے ساتھ ہیں یا نیکی کے ساتھ ہیں، آپ کرپشن کے ساتھ ہیں یا ایمانداری کے ساتھ ہیں، یہ تو سامنے ہیں چیزیں۔ لیکن فیصلے کا بہانہ کر کے وہ دونوں سائڈ سے اپنا بھاؤ پتہ کرتی رہتی ہیں، اور جس دن ان کو اندازہ ہوا کہ ایک پلڑا زیادہ بھاری ہے، وہ اس پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ المیہ ہے جو کہ ہمیں اس مصیبت سے، جو کہ ہماری سیاست کے اندر گندگی ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیتی۔ پرائم منسٹر بھی انہی کے ہاتھوں ہوسٹیج بنے پڑے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹی جو الائز کہلاتی ہیں، اگر ان کو بہتر قیمت کہیں اور سے ملتی ہے تو یہ پرائم منسٹر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح چند لوگ ہیں جن کے مقاصد پورے نہیں ہوئے، وہ شاید جو کچھ کھانا پینا چاہتے تھے، کمانا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے، تو وہ آج پرائم منسٹر کی صفوں سے نکل کے منحرف ارکان کی طرح دوسری طرف کھڑے ہیں۔ یہاں پہ جو عوام کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران بنیادی طور پہ ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ ایک اصلاح کرنے والا، اصول قوم کو دینے والا آدمی ہے، جو کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل کو سدھارنا چاہتا ہے، ان کے لیے بہتر حالات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اس قوم کا مقدر نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی قرضوں پہ جیتے رہیں اور ساری عمر وہ ایک گندی سیاست کا شکار بنے رہیں اور تمام آنے والی نسلوں کو وہ بھگتنا پڑے کہ وہ چند لوگوں کے، چند خاندانوں کی غلامی کرتے رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وہ نجات دینا چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر چاہتا تو وہ قرضے لے کے ڈالر کو بھی سستا رکھ کے وقت چلاتا رہتا اور اپنا وقت پورا کر کے مزے سے گھر چلے جاتا۔ لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں وہ قوموں کے مستقبل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ آج قوم کو یہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بھرپور حصہ لیں الیکشن میں اور اپنے مستقبل کے لیے اچھے لیڈروں کو چنیں جو آپ کو
اس پورے ماحول میں ایماندار نظر آئے۔ اور اگر یہ نو کانفیڈنس موشن کسی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اور پرائم منسٹر جو کہ اس ملک کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر قوم کو چاہیے کہ ان بدنما چہروں کو جو کہ اس کھلونے کھیل میں شریک ہوئے، ان کا بھی پوری طرح احتساب ہونا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔